وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اس کا ذکر پہلی امتوں کی کتابوں میں بھی ہوا ہے. اَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمَهُ علماء بنی اسرائیل. کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 196 اور 197 دو آیات مبارک کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. جیسا کہ ہمارے گزشتہ درس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک امانت دار فرشتے کے ذریعے اتارا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین کے ذریعے آپ کے کلام مبارک پر، تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں سے ہو، یعنی کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دیں، اس قرآن کو امت تک پہنچا دیں. اور اس کی زبان عربی ہے کیونکہ آپ بھی عرب تھے اور آپ کے اولین مخاطب بھی اہل عرب تھے اور ان کی زبان بھی عربی تھی تاکہ ان کو کوئی مغالطہ نہ ہو. اور یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کا ذکر آپ سے پہلے جو انبیاء آئے اور اللہ نے ان پر جو کتابیں نازل کی ان میں بھی اس کا ذکر ہے. آپ سلام کی رسالت کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید کا بھی ذکر ہے. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات بحث دلیل نہیں ہے کہ یہ جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے یہود، ان سب کو معلوم ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر حق ہیں، آپ کے آنے سے ختم نبوت پورا ہو گیا، آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی شریعت اب دائمی ہے، قیامت تک رہے گی. یہ یہود کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی جن کا کسی انسان کا کلام نہیں ہے. پھر کیوں اس کی زبان اس لیے عربی ہے تاکہ آپ کے جو مخاطبین ہیں ان کو پتہ تو چلے، وہ جان لیں. اور پھر آگے صداقت قرآن کے متعلق بتایا گیا کہ اس قرآن کا ذکر پہلی امتوں کی آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے، جیسے یہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ اس قرآن کا ذکر پہلی امتوں کی کتابوں میں بھی ہے. تو اب یہاں یعنی یہ ایسا کلام، یعنی ان کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ ایسا کلام نازل ہوگا، انبیاء سابقین برابر
نبی آخر الزمان کی پیشن گوئی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ تورات، انجیل وغیرہ میں باوجود تعریف کے، ان میں تبدیلی کے، اب تک بھی ایک ذخیرہ اس قسم کی پیشن گوئیوں کا پایا جاتا ہے جسے علماء اور مفسرین نے جمع فرمایا ہے۔ جس وقت یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ اس وقت مدینہ میں اسلام نہیں پھیلا تھا، کیونکہ آپ 13 سال ہجرت سے پہلے آپ نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، یعنی آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 40 سال میں آپ کو اللہ نے نبوت کے سلسلے میں آپ پر پہلی وحی نازل کی، اور 13 سال مسلسل آپ نے کفار مکہ کی تکالیفیں برداشت کی، صحابہ کرام نے تکالیفیں برداشت کی کہ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے مدینہ ہجرت کی اور وہاں 10 سال رہے۔ تو اس وقت مدینہ کے جو علماء تھے ان کو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی الزمان ظاہر ہوں گے، اور وہاں وہ یہی یثرب میں یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، اور یہ بات اوس اور خزرج کے لوگوں نے، جن کو انصار کا نام، انہوں نے انہی سے سنی تھی، اور جب انہیں معلوم ہوا، جب وہ مکہ میں آئے حج کے سلسلے میں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور بیعت کر لی پہلے پہ۔ اللہ نے سعادت ان کی قسمت میں لکھی تھی، اور یہود اپنے ضد کی وجہ سے ایمان بھی اللہ۔ تو اہل مکہ اور مشرکین عرب دین الہی کا حامل اور علم کا خازن بنی اسرائیل یعنی یہود کے علماء کو جانتے تھے، تو کفار مکہ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیلی علماء نبی آخر الزمان کے اعمال یعنی خصوصی صفات اور حلیہ وغیرہ اپنی کتابوں میں جو بیان کیا گیا بخوبی جانتے ہیں، بلکہ اب تو یہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں رامائن وغیرہ، ان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ تو اہل مکہ جو کتابی علم سے ناآشنا صحیح، مگر بنی اسرائیل کے اہل علم تو گرد و پیش علاقوں میں موجود تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی خبر پہلے سے آسمانی صحیفوں میں دی گئی کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ چنانچہ بعض انصاف پسند اس علم کی بنا پر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب ان پر حقانیت ظاہر ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے سے سرفراز ہونے سے قبل بحیرہ راہب نے شناخت کر لیا تھا، جیسے آپ اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ ایک سفر میں شام کی طرف گئے تو راستے میں ایک یہودی عالم یا عیسائی عالم تھا، بحیرہ نامی راہب، غالباً عیسائی تھا، اس نے دیکھ کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کی بشارت مسیح علیہ السلام نے دی تھی، تمام علماء بنی اسرائیل نبی آخر زمان کے پیدا ہونے کے تو پہلے ہی سے منتظر تھے، وہ تمام صفات، احوال اور بشارات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دینی اغراض کی خاطر منکر دنیاوی اور بقدر امکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور احوال کو اپنی کتابوں سے نکال ڈالا۔
یہود کی مذہبی کتابوں میں نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے خلفائے راشدین تک کے حالات موجود تھے. یہ صحابہ کرام جو گالیاں دیتے ہیں ان کا ذکر تو پہلی کتابوں میں بھی آ چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے محاصرے کے بعد جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اور بیت المقدس کے سب سے بڑے راہب نے آپ کو شناخت کیا تو اپنی کتابوں کی سرحد کے مطابق شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. الغرض کفار و مشرکین عرب کو قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل یہ دی گئی کہ پہلے نبیوں پر جو کتابیں آئیں ان میں اس آخری کتاب اور اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. جو علماء یہود خوب جانتے ہیں. تو کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ یہ کتاب بھی برحق ہے, یہ نبی بھی برحق ہے. الغرض کفار مکہ اور مشرکین عرب کو قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل یہ دی گئی کہ پہلے نبیوں میں جو کتابیں آئیں ان میں آپ کا ذکر ہے. اس لیے ایمان لے آؤ, ایمان لانے والوں میں اولین بن جاؤ تو پھر تمہاری سرداری ہوگی, تمہاری بادشاہت ہوگی دنیا میں. اب تو صرف تم سردار مکہ تک محدود ہو, لیکن انہوں نے آپ کی مخالفت کی. تو خلاصہ یہ کہ حقانیت قرآن کے سلسلے میں یہاں یہ بتلایا گیا کہ قرآن کس کا بھیجا ہوا ہے, کس کے ذریعے سے بھیجا ہے اور کس پر بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے اور کس زبان میں بھیجا ہے. نیز یہ کہ حقانیت قرآن اور صاحب قرآن پہلی آسمانی کتابوں تک میں بھی ان کی حقانیت موجود ہے, ان کا ذکر موجود ہے. تو ان حقائق کے باوجود جو بعض کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں نہیں لاتے تھے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں ان کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.